السلام علیکم دوستو، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور آپ اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آج ہم کریں کلاس 10 کی اردو ورک شیٹ نمبر 19۔ اس سے پہلے میں نے ورک شیٹ نمبر 18 اور ورک شیٹ نمبر 17 بھی بنائی ہے، آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو چلیے آج کی ورک شیٹ شروع کرتے ہیں۔ ورک شیٹ نمبر 19 یہ آپ کا آخری سبق یعنی کہ سبق نمبر 22 ہے۔ یہ آپ کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے قدم بڑھاؤ دوستو۔ اس کا نام ہے قدم بڑھاؤ دوستو۔ دیکھیے سوال نمبر 1 جو آپ کی ورک شیٹ میں دیا ہوا ہے، تو اس ورک شیٹ میں شاعر نے ہمیں کیا کہا ہے؟ یہ ایک نظم ہے، تو شاعر نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہیے، کامیابی کی راہ پر لے جانا چاہیے، اور ہم ایسا تبھی کر سکتے ہیں جب ہم خود اچھے سے اپنی منزل کو پا سکیں، اپنے منزل کو فتح کر سکیں، تبھی ہم اپنے دیش کو، اپنے وطن کو کامیابی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اگر ہمارے سامنے کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہمیں مصیبت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کا اپنے حوصلوں سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، مصیبتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو اس پویم میں، اس نظم میں ہم سے شاعر نے اتنا ہی کہا ہے۔ تو چلیے اس کے کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے قدم بڑھاؤ دوستو سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مطلب انہوں نے کہا تھا قدم بڑھاؤ دوستو، تو اس سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں؟ تو اس کا جواب ہے قدم بڑھاؤ دوستو سے شاعر کی مراد ہے کہ ہم سب اپنے وطن کی ترقی اور فلاح کے لیے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مطلب کہ قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہم سب کو ترقی، اپنے وطن کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہیے، ہمیں اب محنت کرنی چاہیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہیے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس کو اپنے حوصلوں سے اچھے سے ہمیں ڈٹ کر اپنا سامنا کرنا چاہیے۔ تو اتنا ہی ہم سے کہا ہے کہ بڑھیں اور راہ میں آنے والی رکاوٹوں اور پریشانیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے کے بجائے پورے حوصلوں سے ان کا سامنا کریں۔ مطلب کہ مصیبتوں سے ڈر کے پیچھے ہٹنے کے بجائے ہمیں اپنی مصیبتوں کو سامنا کرنا چاہیے۔ شاعر نے ہم سے اتنا ہی کہا، اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں، ہمیں مشکلاتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، حوصلوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی ہے، اور یہی جو ہے ہم اپنی منزل کو پاتے ہیں تو اس سے ہمارا دیش جو ہے، ہمارا وطن جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جاتا ہے، ہمارا وطن خوشحال ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی منزل کو پا سکیں گے تو ہمیں محنت کرنی ہے، اور بالکل ہی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس سے ڈٹ کر ہمیں سامنا کرنا چاہیے، اس سے ڈر کر بھاگ نہیں جانا چاہیے، اس سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ تو ہم سے شاعر نے بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو، اس سے یہی مراد ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب ہے پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کی فلاح اور ترقی کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ یا پریشانی سے متاثر نہ ہوں، کہ مستقل آگے بڑھتے رہیں، چاہے وہ رکاوٹ پہاڑ جیسی بڑی ہو یا غار کی طرح اندھیری، کہ ہمارے سامنے کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی بھی رکاوٹ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہم کو اس مصیبت سے ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، اپنے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے، اور اگر چاہے وہ مصیبت غار یعنی کہ مطلب گفا ایسی چھوٹی کیوں نہ ہو، اندھیری کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، بس اتنا ہی ہم سے شاعر نے کہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے آخری سوال ہے، سوال نمبر 3 اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا؟ کہ جو یہ شاعر نے نظم دیا ہے اس کے ذریعے انہوں نے انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس کے ذریعے انہوں نے، یہ جواب ہے اس کا، اس نظم کے ذریعے شاعر نے جب وطن پرستی کا درس دیا، یعنی کہ اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں وطن پرستی یعنی کہ اپنے وطن کو ترقی پر لے جانے کا درس دیا ہے، اپنے وطن کو ترقی کے راستے پر لے جانے کی صلاح دی ہے، اور وطن کی ترقی کے پرانے روشے، یعنی کہ روشے مطلب ہوتا ہے کہ باغ میں جو راستے بنے ہوئے راستے ہوتے ہیں نا، اسے ہی ہم روشے بولتے ہیں، تو پرانی روشے کو ترک کے لیے نئے عزم اور حوصلوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔
تو شاعر نے ہم سے کہا ہے کہ میں اپنے حوصلوں کے ساتھ مل جل کر ہم کو اپنے وطن کو ترقی کے راہ پر لے جانا چاہیے، اور ہمیں فضا امن یعنی کہ سکون کو اور اپنی محنت کو، اپنے حوصلوں کو بلند کر کے ہمیں اپنی منزل کو پانا چاہیے، جس سے اگر ہم اپنی منزل کو پائیں گے تو ہمارا جو وطن ہے وہ بھی ترقی کے راہ پر جائے گا، اور ہمارا وطن جو ہے خوشحال ہو جائے گا۔ تو یہ کہ آپ کے شاعر نے کہا ہے کہ ہم سبھی کو مل جل کر رہنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، مصیبتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، مصیبتوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، ہمیں حوصلوں کے ساتھ اپنے حوصلوں کو بلند کر کے مصیبتوں سے لڑنا چاہیے۔ اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کو ساری ورک شیٹس کرنی ہے، کیونکہ انہیں ورک شیٹس میں سے آپ کے پیپر آئیں گے، تو آپ اپنے اردو پیپر پہ اچھے سے دھیان دیں اور ساری ورک شیٹس کو کمپلیٹ کریں۔ اور اس سے پہلے جو اتنی ورک شیٹس ہے وہ سارے ورک شیٹس میں نے بنا دیے، اور آپ کو کوئی بڑا تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے اردو کے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بول دیجیے، میں اس پر ایک اچھی ویڈیو بنا کر لاؤں گی۔ آپ کو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایز جیا خان اسٹڈی مہندی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔